سامعین حضرات، آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ علیہ۔ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہے اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسلک و مذہب کا تحفظ ہو، لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے وابستہ رہیں اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز بروز نجدی ملاؤں اور صلح کلیوں کی گمراہ کن باتوں کو سن کر اپنا ایمان اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، وہ ان کو پہچان کر مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ اگر آپ حضرات بھی اپنے یہاں کی کوئی کانفرنس، جلسہ، کوئی پروگرام رضوی نیٹ ورک پر اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو رضوی نیٹ ورک کے بانی جناب الحاج شیخ سجاد حسین رضوی سے رابطہ قائم کریں۔ واٹس ایپ نمبر 7887574416۔ کون ہے اعلیٰ حضرت؟ کیا ہے اعلیٰ حضرت؟ آپ اجازت دو تو تھوڑی دیر اس پہ بھی کچھ بات کر لوں، بولیے عرض کروں۔ جب دوسری مرتبہ حج بیت اللہ کے لیے گئے تو انڈیا پاکستان کے کچھ مولوی پہنچ گئے، شریف مکہ سے کہا یہ بریلی کے مولانا ہے، یہ نبی کا علم خدا کے برابر مانتے ہیں۔ شریف مکہ نے کہا امام احمد رضا، آپ آقا کریم کے علم پاک پر ایک کتاب لکھو۔ سخت بخار کی حالت میں اعلیٰ حضرت نے لکھنا شروع کیا، 8.5 گھنٹے میں 600 صفحے کی کتاب الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ لکھ ڈالی۔ کتنے صفحے کی کتاب؟ 650 صفحے کی۔ کتنے گھنٹے میں؟ ابھی جب چھپوانے کے لیے کمپیوٹر میں نقل کروایا تو 16 گھنٹے لگ گئے۔ کمپیوٹر نے کتنا ٹائم لگایا؟ کتنا؟ اعلیٰ حضرت نے کتنی دیر میں لکھ دیا؟ یہ ہے میرے اعلیٰ حضرت، کتاب لکھ دیا، شریف مکہ کو دے دیا۔ دوسرے دن اعلان ہو گیا آج اللہ کے گھر کے سامنے امام احمد رضا کی کتاب پڑھی جائے گی۔ مکہ شریف مدینہ طیبہ کے سادات علماء اور مشائخ اکٹھا ہو گئے، مصر شام اور دنیا کے علماء جو اس وقت حج کے لیے آئے تھے سب جمع ہو گئے۔ شیخ صالح کمال کو حکم دیا کتاب پڑھو، کتاب لے کر پڑھنے لگے۔ جب شریف مکہ نے سنا تو اپنے دانوں پہ ہاتھ مارا، کہنے لگے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو علم غیب عطا فرماتا اور یہ وہابیہ منع کرتا ہے۔ خوش ہو گئے۔ شریف مکہ نے کہا اے امام احمد رضا مانگو، کیا چاہیے؟ میرے آقا کے علم پر کتاب لکھی ہے، میں انعام دینا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے کہا اگر دینا چاہتے تو مجھے مدینہ طیبہ کی ایک شام دے دیجیے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ میرے سرکار کا روزہ اور من شریف مکہ نے منظور کر لیا، شام مل گئی۔ گورنر مدینہ کو آرڈر کر دیا امام احمد رضا کو روضہ رسول میں پہنچا دیا جائے، پہنچا دیا گیا۔ اب تنہا اعلیٰ حضرت ہیں، سرکار کا روضہ سامنے ہے، جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدعا تم پہ کروڑوں درود، صافہ روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، اور یا رسول اللہ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، اور آنکھ عطا کیجیے اس میں ضیا دیجیے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، وہ سوئے لالا دار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، وہ گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ عرض کیا آقا چہرے سے حجابات ہٹا دیجیے، جلوے زیبا کا دیدار کرنا۔ کبھی کبھی آتش شوق کو بھڑکایا جاتا، وہی وہاں ہو رہا تھا، حجابات نہیں ہٹے تو مایوس ہو کر اعلیٰ حضرت نے کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ دریائے کرم جوش میں آیا، سارے حجابات ہٹ گئے اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ماتھے کی نگاہوں سے مدینے والے آقا کا دیدار کر لیا، اور جب مدینے والے آقا
دیکھا تو پکار اٹھے، ایسے نظر وہ نہ بہا، سجدے کو دل نے بے قرار، روکیے در کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ عشق محبت خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، جب تک ہوش میں رہے سر روکے رہے، مگر جب دنیا ہوش و خرد سے بے نیاز ہو گئے تو خود ہی فرماتے ہیں بے خودی میں سر دے دریا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا، عین کے نام پاک پر دل جان و مال نظر دیا، سر تج دیا پھر تجھ کو کیا، اور تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت۔ کون ہے اعلیٰ حضرت؟ 1000 سال میں ہزاروں فقہا نے مل کر محنت کی، تب بتایا کہ مٹی کی 74 قسمیں ہیں جن سے تیمم کرنا چاہیے، اور 52 قسمیں ہیں جن سے تیمم کرنا نہ چاہیے۔ اور جب اعلیٰ حضرت نے تیمم کے مسئلے پر قلم چلایا تو 74 میں 104 کا اضافہ کر دیا، اور 52 میں 78 کا اضافہ کر دیا، یعنی 1000 سال میں ہزاروں فقہا نے جتنا کیا تھا، امام احمد رضا نے تنے تنہا اس کو دگنے سے زیادہ پہنچا دیا۔ فتاوی رضویہ کی 12 ضخیم جلدیں جس کو 30 جلدیں بنا دی گئیں، ایک آدمی اٹھانا چاہے تو اٹھا نہ سکے۔ اعلیٰ حضرت نے 1300 کتابیں لکھی، 100 سے زائد علوم و فنون پر، ایک کتاب ہے فتاوی رضویہ۔ پہلی جلد کسی نے پوچھا مائع مطلق اور مائع مقید کی کتنی قسمیں، یعنی پانی کی کتنی قسمیں ہیں جن سے وضو کرنا جائز ہے اور کتنی قسمیں جن سے وضو کرنا ناجائز۔ اب اعلیٰ حضرت نے پانی کے مسئلے پر قلم چلایا تو 158 قسمیں پانی کی وہ لکھی جن سے وضو کرنا جائز ہے، اور 148 قسمیں پانی کی وہ لکھی جن سے وضو کرنا ناجائز ہے، یعنی ایک جگہ پر فتاوی رضویہ کی پہلی جلد میں 300 سے زیادہ اعلیٰ حضرت نے پانی کی قسمیں بیان کر دی ہیں۔ بلکہ ہمیں کہنے دیجئے پانی پر قلم چلایا ہے تو پانی کو پانی پانی کر دیا ہے، جبھی تو تحدید نعمت کے طور پہ کہتے ہیں ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو، جس سمت آ گئے ہو، جس سمت آ گئے ہو سکے بتا دیے۔ ایک زمانے سے بحث چل رہی تھی قرآن پاک افضل ہے کہ رسول پاک افضل ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ علامہ شامی نے فتاوی شامی لکھا اور جو اس مسئلے پر آئے تو کہنے لگے مسئلہ پیچیدہ ہے، توقف کرنا بہتر ہے۔ مگر جب اعلیٰ حضرت نے فتاوی شامی کا عربی میں حاشیہ لکھا اور اس مسئلے پر آئے تو فرمایا فقیر کے نزدیک مسئلہ بالکل واضح ہے، یہاں توقف کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا دونوں اگر قرآن پاک سے خاص مصحف ہے جو اللہ کی کتاب ہے تو اللہ کی کتاب غیر مخلوق، میرے آقا مخلوق ہیں تو اللہ کی صفت ساری مخلوقات سے افضل۔ اور اگر قرآن پاک سے مراد یہ کاغذ کے چھپے ہوئے حروف ہیں، یہ نقوش ہیں، یہ تلاوت کی آواز ہے جو ہمارے کانوں میں پہنچ رہی ہے تو یہ آواز بھی مخلوق ہے، یہ کاغذ بھی مخلوق ہے، یہ سیاہی بھی مخلوق ہے، یہ حروف بھی مخلوق ہے، اور ایسے مخلوق ہیں کہ خالق اور میرے آقا بھی مخلوق ہیں، مگر آقا ایسے مخلوق ہیں کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے تو اگر قرآن پاک سے مراد ہر کلام الہی مصحف ہے تو وہ رسول پاک سے افضل ہے۔ اگر قرآن پاک سے مراد یہ کاغذ کے چھپے ہوئے حروف و نقوش ہیں، یہ تلاوت کی آواز ہے جو ہم کانوں سے سنتے ہیں تو رسول پاک اس سے افضل ہے۔ خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، اور سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کے سما فروزہ ہے آج بھی۔ میں اپنی آنکھوں دیکھی ایک بات بتاؤں، ایک مرتبہ میں بھساول اسٹیشن پہ تھا، جماعت والے آ گئے، پلیٹ فارم پہ انہوں نے صفا راستہ کر لی، آگے مسلح، پیچھے سارے مقتدی، آگے امام، اللہ اکبر نیت باندھ لیا، نماز شروع ہو گئی۔ اتنے میں گاڑی کے سیٹی کی آواز آئی تو امام صاحب نے مسلح پکڑا اور گاڑی کی طرف بھاگے، اور جب امام چلے تو مقتدی کاہے کو رکتا، سب بھاگ لیے۔ کچھ پولی بغل میں کھڑے تو وہ چلائے ارے حضرت جی یہ آپ کے گاڑی کی آواز نہیں، یہ تو مال گاڑی کی آواز ہے، مگر یہ میرے اعلیٰ حضرت ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ دوسری مرتبہ حج بیت اللہ کے بعد جب لوٹے تو اس زمانے میں سورت سے حج کے لیے جاتے تھے، سورت لوٹتے تھے۔ سورت پہنچے تو گجرات کے لوگوں نے 2 سال تک، 2 مہینے تک
आला हजरत को रोक लिया। जबलपुर के कुछ लोग आए, कहा हजरत हमारे यहाँ चलिए। फरमाया रसूल आजम के दरबार से आया, अब मैं ख्वाजे आजम के दरबार में अजमेर शरीफ जाऊंगा, फिर वहां से बरेली जाऊंगा, उसके बाद मैं जबलपुर चलूंगा। ऐलान हो गया मुजद्दिद आजम ख्वाजे आजम के दरबार में जा रहे हैं। दीवानों की भीड़ इकट्ठा हो गई, सबको लेकर आला हजरत चले। जयपुर पहुंचे, वहां से मेरे मोहल्ला की गाड़ी मिल गई। फुलेरा का स्टेशन आया, उतर पड़े। फरमाया मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, सारे लोग नीचे उतरे और इत्मीनान से बाजमात मगरिब की नमाज पढ़े। अल्लाह और रसूल ने चाहा तो गाड़ी आगे नहीं जाएगी। बंबई से रिसाला निकलता पैगाम रजा, बंबई से निकलता मारिफ रजा, दोनों उठाकर देख लीजिए, वाकई तफसील से इसमें मौजूद। आजम मुसल्ले पर खड़े हो गए, नियत बांध ली, पीछे मुक्तदी खड़े, नमाज हो रही। थोड़ी देर के बाद ड्राइवर ने सीटी बजा दी। जितने लोग प्लेटफार्म पर फैले थे सब गाड़ी की तरफ चल पड़े। दूसरी सीटी बजाई, लोग डिब्बों में सवार हो गए। तीसरी सीटी बजाई, अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। अब ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, मगर 1 इंच भी गाड़ी आगे न बढ़ी। परेशान, बार बार बढ़ाता, गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। गार्ड आया, समझ में नहीं आ रहा। स्टेशन मास्टर आया, समझ में नहीं आ रहा। मिस्त्री आया, समझ में नहीं आ रहा। इतने में गार्ड की नजर पड़ी, कहने लगा ये मौलाना साहब जो नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है इनकी नमाज की वजह से गाड़ी रुकी है, जब तक ये नमाज मुकम्मल ना कर लेंगे ये गाड़ी आगे नहीं जाएगी। सब लोग आ गए, हाथ बांध कर खड़े हो गए। आला हजरत ने जब सलाम फेरा तो स्टेशन मास्टर ने कहा हुजूर शायद आपके नमाज की वजह से गाड़ी रुकी है, आप चलिए ताकि गाड़ी चल पड़े। आला हजरत गाड़ी में सवार हुई, सारे लोग आके बैठ गए। अब ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाई तो गाड़ी दौड़ने लगी। अजमेर शरीफ पहुंच गए। आला हजरत उतरे, अपने साथियों के साथ ख्वाजे आजम के दरबार में पहुंच गए। रात भर वहां क़याम फरमाया। जब सवेरा हुआ तो ऐलान हो गया आज ख्वाजे आजम के आस्थाने के सामने शाहजहानी मस्जिद में मुजद्दिद आजम का खिताब होगा। आला हजरत का खिताब हो रहा। इतने में लोगों ने देखा एक अंग्रेज अपने बीवी बच्चों के साथ चला रहा। आला हजरत ने फरमाया जाओ पूछो ये किस लिए आ रहा। लोगों ने जाके पूछा तो उसने कहा मैं उनसे खुद ही बताऊंगा किस लिए आया। वो बिल्कुल करीब पहुंचा। आला हजरत ने पूछा कैसे आए हो? कहा आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही ड्राइवर हूं जो आपको जयपुर से लेकर अजमेर तक लाया था। आपको उतारने के बाद मैं अपने रेस्ट रूम में गया, खाना खा के बिस्तर पर लेटा, पूरी रात करवट बदलता रहा। 1 मिनट के लिए नींद ना आई। मैं सोचता रहा ये कैसे लोग हैं कि जब तक नमाज न पढ़ लें गाड़ी आगे लटकी जाती है। सुबह होते होते मेरे यकीन ने ये फैसला कर लिया यही सच्चे लोग हैं, यही सच्चा मजहब है, इसलिए मैं हाजिर हुआ हूँ। आप मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ाया और मुसलमान बना लिया। बीवी बच्चे भी मुसलमान हो गए। उसका नाम अल्बर्ट था, आला हजरत ने उसका नाम अब्दुल कादिर रखा। कहते हैं ये बरेली वाले तो दुनिया को काफिर बनाते हैं। याद कीजिए जब सुदी का फितना चला था तो ये आला हजरत की तहरीक जमात रज़ाए मुस्तफा थी, मुफ्ती आदम लेकर चले थे, मेरे मुर्शिदे बना गए थे। और मथुरा के करीब एक गांव में भरतपुर का राजा सरदानंद मौजूद मुसलमानों को शुद्धि बनाना चाहते थे। शेरे वैसे सुन्नत आगे बढ़े। सरदानंद से कहा पंडित जी आप आए हो मेरे भाइयों को मुफ्ती का रास्ता बताने, आप मुझसे मुनाजरा कर लो। कहा मौलाना मुनाजरा नहीं करेंगे। कहा मुनाजरा नहीं करोगे तो ये आग तुमने जलवाई है, चलो दोनों इस आग में कूदते हैं, ये आग फैसला करेगी कौन हक पर है कौन बातिल पर है। पंडित जी ने कहा हम आग में भी नहीं कूदेंगे, आप वापस चले आए। कुछ देर के बाद गांव के प्रधान ने कहा चलिए अब हम शुद्धि नहीं होंगे, इसलिए कि जब ये मुनाजरा भी नहीं कर सकते, मुबाहला भी नहीं कर सकते, तो हमें यकीन हो गया है कि हमारा मजहब इस्लाम सच्चा है।
کہتے ہیں بریلی والوں نے دنیا کو کافر بنایا. خدا کی قسم بریلی والوں نے کسی کو کافر نہیں بنایا. جو کافر تھے انہیں کافر بتایا. توہین رسول کرنے کی بنیاد پر جو کافر ہو گئے انہیں کافر بتایا ہے. تو کافر بتانا جرم نہیں ہے, کافر بتانا ضروری ہے. کافر کون بناتا ہے؟ یہ دیکھو میرے ہاتھ میں دیوبند کی کتاب ہے فتاوی رشیدیہ, رشید احمد گنگوہی کی کتاب. ایک بات بتائیے, آپ کے ہاں عید میلاد النبی کا جلوس نکلا؟ ارے بولیے. اور نظام آباد میں, حیدرآباد میں, اچھا کتنے لوگ جلوس میں رہے؟ سب رہے. ویسے تعداد بتائیے کچھ اندازاً حیدرآباد میں کتنے لوگوں کی تعداد رہی ہوگی؟ کئی لاکھ ہے نا. کتنے رہے؟ کئی لاکھ. اچھا یہ جتنے لوگ جلوس میں چلتے ہیں یہ نعرہ لگاتے ہیں تو کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ نعرہ رسالت یا رسول اللہ. آپ لگاتے ہو؟ اور جب یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہو تو جائز سمجھ کے کہ ناجائز؟ اور عقیدہ ہے کہ سرکار سن لیتے ہیں کتنے لوگوں کا؟ کہہ دو یا رسول اللہ. گنبد خضرا کو نظروں میں بسا کے کہہ دو یا رسول اللہ. سنہری جالیوں کو یاد کر کے کہہ دو یا رسول اللہ. مدینے والے آقا کی محبت میں ڈوب کے کہہ دو یا رسول اللہ. آپ کا عقیدہ ہے نا. اب دیکھو یہ دیوبند کی چھپی ہوئی کتاب فتاوی رشیدیہ صفحہ 62, اس میں لکھا جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب نہیں تو یا رسول اللہ کہنا بھی ناجائز ہوگا. ارے زور سے بولیے معاذ اللہ. آپ جائز سمجھتے ہو کہ ناجائز؟ اور خالی ناجائز میں لکھتے ہیں اگر یہ عقیدہ کر کے کہیں کہ وہ دور سے سنتے ہیں بسبب علم غیب کے تو خود کفر ہے. آندھرا پردیش میں دسیوں لاکھ, پورے آندھرا پردیش میں دسیوں لاکھ مسلمان یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں. بولو لگاتے ہیں کہ نہیں؟ اور سب کا عقیدہ ہوتا ہے کہ سرکار سنتے ہیں. بولو صحیح بول رہا ہوں کہ غلط؟ تو یہ دسیوں لاکھ مسلمانوں کو دیوبند کے مفتی نے فتویٰ دے دیا کہ انہوں نے کفر کر ڈالا. تو اب بتاؤ کفر کی مشین بریلی میں گڑی ہے کہ دیوبند میں؟ ارے زور سے بولیے. نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ بدمارائیاں ہوتی, نہ بولتے راز سربستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی. تم ہمیں کفر کرنے والا لکھو, ہمارے اوپر فتوے لگاؤ, اور ہم اگر وہی بیان کرتے ہیں تو جرم ہو جائے. بولو بیان کرنا جرم ہے کہ لکھنا جرم ہے؟ ارے زور سے بولیے. اچھا یہ بتائیے آپ میلاد شریف کرتے ہو جائز سمجھ کے کہ ناجائز؟ زور سے بولو. مگر یہی کتاب ہے صفحہ 131 پہ لکھا میلاد ناجائز ہے. زور سے بولو معاذ اللہ. اور خالی ناجائز نہیں بلکہ معاذ اللہ حرام تک لکھا ہے. اب آپ بتاؤ یہ وفادار کی بولی ہے کہ غدار کی بولی ہے؟ اچھا ایک بات بہت سوچ سمجھ کے بتائیے, آپ کو سرکار کے نواسے سے محبت ہے؟ سرکار کے نواسوں سے محبت ہے؟ ان کے ذکر کی محفل کرتے ہو, سبیل لگاتے ہو, شربت پلاتے ہو, چندہ سبیل شربت میں دیتے ہو, بچوں کو دودھ پلاتے ہو؟ کتنے لوگ؟ سارا مجمع. مگر یہ دیکھو یہی کتاب فتاوی رشیدیہ صفحہ 139, غور سے سنیے, لکھتے ہیں محرم میں ذکر شہادت حسین کرنا اگرچہ بروایات صحیحہ ہو یا سبیل لگانا, شربت پلانا یا چندہ سبیل شربت میں دینا یا دودھ پلانا سب نادرست اور تشبہ روافض کی وجہ سے حرام ہے. زور سے بولو معاذ اللہ. اور زور سے بولو معاذ اللہ. سن لیں, کہتے ہیں امام حسین کے ذکر کی محفل حرام, سبیل لگانا حرام, شربت پلانا حرام, چندہ سبیل شربت میں دینا حرام, دودھ پلانا حرام. اچھا تو محرم میں ان کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں؟ چلو مان لو محرم میں نہ پیدا ہوں, آگے پیچھے پیدا ہوں گے, 2 سال تک دودھ پلائیں گے تو 2 مرتبہ محرم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور یہ محرم میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں کہ نہیں؟ اور دیوبند کا فتویٰ محرم میں دودھ پلانا حرام. خدا جب دین لیتا ہے تو عقل ہے. زور سے بولو عقل ہے. زور سے بولیے عقل ہے. اور اگر اجازت دیجیے تو ایک بالکل انوکھا فتویٰ ان کا سنا دوں. بولیے سناؤں. اسی کتاب میں پوچھا گیا یہ بتائیے ہولی دیوالی کی پوری کچوری کھانا کیسا ہے؟
کہا درست ہے، سبیل حرام، کچڑا حرام، شربت حرام، مرغا حرام، حلوہ حرام، شربت حرام، مگر ہولی دیوالی کی پوری کچوری درست۔ پھر پوچھا گیا سودی پیسے کے پیاؤ کا پانی، کہا جائز ہے۔ کہا امام حسین کا مرثیہ مل جائے تو، کہا جلا دینا یا زمین میں دفن کر دینا ضروری ہے۔ اور پھر اسی میں پوچھا گیا جہاں لوگ کالا کوا کھانا برا سمجھتے ہوں وہاں کالا کالا کوا کھانا کیسا ہے؟ صفحہ ہے 597، لکھتے ہیں وہاں کالا کوا کھانا ثواب ہوگا۔ آپ کے نظام آباد میں کالا کوا کھانے کی کوئی کوا بریانی کی دکان ہے؟ حیدرآباد میں، عادل آباد میں، کہیں پورے آندھرا پردیش میں، پورے ہندوستان میں؟ اور ان کے دیوبند کا فتویٰ کہ کالا کالا کوا کھانا ثواب ہے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کیا پہچانو نبی کا وفادار کون ہے، نبی کا غدار کون ہے۔ دیکھیے ابھی آپ نے سنا کہ تقویۃ الایمان میں لکھا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کو غیر کا علم نہیں۔ اور یہ ہے کتاب اشرف السوانح۔ ان کے تھانوی جی کے ایک دادا تھے، کون تھے؟ دادا۔ وہ تجارت کرتے تھے، ایک مرتبہ ڈاکو مل گئے، انہیں مار ڈالا، نہلایا دھلایا، کفن پہنایا، لے جا کے قبر میں دفن کر دیا۔ کبھی کسی مردے کو قبر میں آپ نے دفن کیا ہے؟ نہیں دفن کیا۔ اچھا تو دفن کرنے کے بعد جب لوٹے تو مردہ واپس آیا آپ کے گھر؟ آیا؟ میں دکھا دوں؟ بولیے دکھا دوں؟ دکھا دوں؟ یہ دیکھیے کتاب کا نام ہے اشرف السوانح، جلد پہلی صفحہ ہے 12۔ لکھتے ہیں رات کے وقت جیسی رات آئی تو تھانوی صاحب کے دادا قبر میں تختے ہٹائے، مٹی کھودی اور باہر نکل آئے۔ رات کے وقت اپنے گھر مثل زندہ کے تشریف لائے۔ کہاں آئے؟ اپنے گھر آئے، خیریت ہوئی، کسی دوسرے کے گھر نہیں گئے۔ کہاں آئے؟ اب یہ بھی نہیں لکھا کفن پہن کے آئے تھے کہ مادرزاد کا رہنا آئے، اور جب نہیں لکھا تو ہم بھی کچھ نہیں بتائیں گے، آپ کا جو جی چاہے وہ سمجھ لیجیے۔ اپنے گھر مثل زندہ کے تشریف لائے، اور خالی ہاتھ نہیں آئے، اپنے گھر والوں کو مٹھائی لا کر دی۔ کیا لا کے دیا؟ اب یہ بھی نہیں لکھا چھینا کھلائے تھے کہ کھویا کھلائے، کلکتے کا رسگلہ لائے کہ بمبئی کا پلاتون لائے، سنڈیلے کا لڈو لائے کہ بدایوں کا پیڑا لائے۔ مگر جی چاہتا ایک بات ان سے پوچھ لے۔ بولیے پوچھا؟ پوچھا؟ جب دادا جان کو آپ لوگوں نے قبر میں لٹایا تھا تو کیا شکر کی بوری بھی رکھ دی تھی؟ کیا کڑھائی بھی رکھ دیا تھا؟ کیا کسی حلوائی کو بھی لٹا دیا تھا؟ آخر قبر میں ان کو مٹھائی کا ڈبہ ملا کہاں سے؟ کہتے ہیں مٹھائی لا کر دے، اور خالی دیا نہیں، بیگم سے فرمایا اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو اسی طرح روز آیا کریں گے۔ ایک دن کی بات نہیں ہے، روز قبر سے نکل کے آئیں گے، اور ظاہر ہے روز ایک آئٹم تھوڑے لائیں گے، آئٹم بدل کے لائیں گے۔ لیکن گھر کے لوگوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ گھر والے جب بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو معلوم نہیں کیا صبح کریں، اس لیے ظاہر کر دیا۔ پھر آپ تشریف نہیں لائے، بیگم نے پڑوسن کو بتا دیا، بہن کوئی غلط بات مت سوچنا، یہ تھانوی جی کے دادا ہیں جو قبر سے نکل کے آتے تھے، رات میں مٹھائی کا ڈبہ دے کے چلے جاتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے آپ کے آدھنا میں کوئی ایسا موبائل ہے کہ گھر میں بیگم بات کرے قبر میں پتا چل جائے؟ اگر کوئی ہو تو مجھ کو بھی دے دیجیے، ہم بھی قبر میں لے کے جائے، گھر کی بات سنا کر۔ بھائی بیگم نے گھر میں پڑوسن کو بتایا تھا، انہیں قبر میں پتہ کیسے چلا؟ پتہ چلا تھانوی جی کے دادا کی بات آئی تو قبر میں زندہ بھی مانا، غیبدہ بھی مانا، اختیار والا بھی مانا۔ اور جب حسنین کے نانا کی بات آئی تو لکھا نبی مر کر مٹی میں مل گئے، نبی کو غیب کا علم نہیں، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ پتہ چلا مانا تم نے بھی مانا ہم نے بھی، فرق یہ ہے تھانوی کے دادا کو تم نے مانا ہے، حسنین کے نانا کو ہم نے مانا ہے۔
حضرات سننا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے ایک بھائی صاحب جا رہے ہیں کسی ضرورت سے، آ جائیے گا جلدی. آپ لوگوں کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے؟ بولیں کچھ چیز ختم کر دیں. سنیں گے؟ کتنے لوگ سنیں گے؟ اچھا سب لوگ سنیں گے. تو نقد سنیں گے کہ ادھار سنیں گے؟ اب دیکھیے سودا بالکل نقد ہونا چاہیے. نقد سنیں گے کہ ادھار سنیں گے؟ سرکار سے آپ کو محبت ہے؟ کتنے لوگوں کو؟ اگر جان دینا پڑے تو دے دیں گے؟ کتنے لوگ دے دیں گے؟ یقیناً دے دیں گے. ایک مسلمان سب برداشت کر لے گا مگر اپنے نبی کی توہین، زور سے بولو، سن لے دنیا والے، ہم سب برداشت کر لیں گے. بھوکا رہنا برداشت کر لیں گے، چترے لپیٹنا برداشت کر لیں گے، فٹ پاتھ پر زندگی گزارنا برداشت کر لیں گے، مگر ہمارے نبی کا کارٹون بنایا جائے، ہمارے نبی کی توہین کی جائے، ہمارے نبی کی گستاخی کی جائے، ہم اسے برداشت نہیں کریں گے. بولو برداشت کرو گے؟ کتنے لوگ برداشت نہیں کریں گے؟ کوئی برداشت نہیں کرے گا. سب جان دے دیں گے مگر نبی کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے. اب اگر آپ اجازت دیجئے تو میں امتحان لے لوں آپ کا. بولیے امتحان لے لوں؟ تیار ہیں آپ؟ تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ تیار ہیں پوری طریقے سے؟ سرکار کے نورانی چہرے پر داڑھی تھی کہ نہیں؟ ارے بولیے. تو آپ کے بھی چہرے پر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ مولانا صاحب میں ایک مرتبہ گیا تھا راجکوٹ، تو وہاں 12 تقریریں تھیں. پہلی تقریر میں نے کہا داڑھی رکھو، دوسری میں کہا داڑھی رکھو، کوئی نہیں اٹھا. تیسری میں ایک نوجوان اٹھ گیا تو میں بہت خوش ہو گیا کہ چلو آج محنت وصول ہو گئی، کم سے کم ایک نوجوان داڑھی والا ہو جائے گا. میں نے کہا بیٹا داڑھی رکھو گے؟ کہا حضرت رکھ تو لیتا مگر ابھی شادی نہیں ہوئی ہے. میں نے کہا یہ ممبر والے کیا سب کمہارے بیٹھے؟ یہ کس نے بتایا کہ جو داڑھی رکھ لیتا ان کی شادی نہیں ہوتی؟ تو ایک نوجوان اور کھڑا ہوا، کہا حضرت یہ گجرات ہے، گجرات. میں نے کہا تو کہا یہاں بہت بھیانک فساد ہوا، جتنے داڑھی والے تھے چن چن کے مار ڈالے گئے. آپ چاہے تو ہم بھی مار ڈالے جائیں. ہم نے کہا یہ صحیح ہے کہ جن کے چہروں پر داڑھیاں تھیں دنگائیوں نے انہیں گولی کا نشانہ بنایا، انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور ان کی روح جنت میں پہنچ گئی، اللہ کو پیارے ہو گئے، شہادت کا مرتبہ انہیں مل گیا. اور جن کے چہروں پر داڑھیاں نہیں تھیں، جب دنگائیوں نے ان کو گھیرا نام پوچھا تو کسی نے گنگا رام بتایا، کسی نے گنگا دین. مذہب پوچھا تو دھرم بھی بدل دیا، نام بھی بدلا، دھرم بھی بدلا، مگر چھٹکارا نہیں ملا. پیجامہ کھولا گیا، لنگی ہٹائی گئی، پینٹ اتاری گئی. جب دیکھا گیا ختنہ شدہ ہے تو ایک چاقو کلیجے میں پیوست کر دیا، لاش تڑپنے لگی، کوڑے کے ڈھیر پہ ڈالا، پیٹرول چھلک کے آگ لگا دیا. دیکھو چہرے پر داڑھی ہوتی، نام نہ بدلتے، مذہب نہ بدلتے، پیجامہ نہ کھولا جاتا، لنگی نہ ہٹائی جاتی، پینٹ نہ اتاری جاتی، جان چلی جاتی، مگر ایمان کا سودا نہ کرتے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصالِ صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. واحد قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، بلکہ طبعی نے اپنی 16 مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسمیانہ روح بلالی نہ رہی، مسجد مرضیہ خواہیں کی نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اور صاحب اعجازی نہ رہے. سو رہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھی کہیں مسلم موجود، وطن میں تم نصارا تو تمدن میں ہو. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرما یہ ہو. تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، خان بھی ہو، تم کبھی کچھ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. آ گیا لڑائی میں اگر وقت نماز کتنا روح کے زمین بوجھ ہوئی قوم حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود آیا. کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نماز، بندو صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، جب کے دربار میں پہنچے تو سبھی نیک ہوئے. جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دے، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام ہے اعمال دے. یاد رکھو مسلمانوں، عزت کے ایک لمحے کی زندگی ذلت کے 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے. اب دیکھیے وہی تقویۃ الایمان صفحہ ہے 126. کون سا صفحہ ہے؟ اسماعیل دہلوی لکھتا سارا کاروبار جہان کا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں. بولو سب کس کے چاہنے سے ہوتا ہے؟ جو نہ مانے گا کافر ہو جائے گا. سب کس کے چاہنے سے ہوتا ہے؟ اللہ کے. مگر اعتراض آگے کے جملے پر